أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لیکن اے محبوب، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ گواہی، اور اللہ کی گواہی کافی۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ لیکن اے حبیب، اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشہود لہو، یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے، وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے یک بار کی کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی اگرچہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف اترنے والے قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے اللہ کے طرف سے نازل ہونے کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشہود لہ، یعنی جس کے حق میں گواہی ہے، وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور معنی یہ بنا کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے، اور فرشتے بھی نبوت پر گواہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حاکم کا شاہی تمغہ بادشاہ کی گواہی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، یہاں یہودیوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انکار کیا، اور حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت چھپا کر اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر لوگوں کو اللہ تعالی کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے، کیونکہ ان میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا۔
ترجمہ کنزُل ایمان، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، نہ انہیں کوئی راہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا، تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی، البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے اور وہ بالکل واضح ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لے آئے، تمام بنی نوع انسان کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ لوگوں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے، وہ خود بھی حق ہے اور ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے، وہاں باطل کا گزر نہیں، لہذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔